کے نعرہ رسالت لبیک لبیک لبیک. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ذرا جوش سے لگانا ہے. یہ محبت والوں کا نعرہ ہے, یہ پیار والوں کا. ماشاءاللہ یہاں عیدگاہ سے وابستہ کئی لوگ بیٹھے ہیں. عیدگاہ آج سے نہیں لگا رہی, برسوں سے ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں الحمدللہ. اور جس سلسلے سے بھی بیٹھا ہے, یہ دعوت اسلامی والے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے مضبوط عقیدے کے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب کو بھی, الیاس قادری صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت پیار دیتے ہیں. جب گیا تب بھی بہت پیار دیا, ویسے بھی مجھے دعائیں بھیجتے رہتے ہیں. اور جس سلسلے کا بھی کوئی بیٹھا ہے, ہو سنی بلکہ یہ کہوں گا ہو حلالی, تو یا رسول اللہ کے نعرے سے وہ نہیں پھیرتا. لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں ہے, حلالی ہونا ضروری ہے. لبیک اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے لبیک 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 یا رسول 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 لبیک 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 یا رسول لبیک. میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب حضور کی بات آئے نا تو سب کچھ بھول جایا کرو. اور یہ کہاں لکھا ہے تو وہ کہاں لکھا ہے, نہیں نہیں, جب حضور کی بات آئے تو بس حضور کی ذات میں گم ہو جائے. بخاری میں موجود ہے نا, صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا کہ حضور کی بات آ جائے اور پھر دلیلیں ڈھونڈتے رہے. بخاری میں موجود ہے نا, حضور ظہر پڑھا رہے ہیں, میرا موضوع 2-3 منٹ کے لیے پھر گیا ہے. آپ کا مزاج دیکھ کر 2-3 منٹ کے لیے میں اپنے موضوع کی پٹری سے اتر آیا, بلکہ فاسٹ ٹریک پہ چڑھ گیا آپ کا ذوق دیکھ کے. بخاری میں موجود ہے, علامہ کلیم اللہ صاحب, نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ. تو بخاری میں موجود ہے, حضور ظہر پڑھا رہے ہیں. بس یہی دیوانگی چاہیے, یہی نہیں. ان جلسوں سے کیا ملتا ہے, ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے. ارے کبھی علم آ کے تو دیکھ, کبھی اس سمندر میں غوطہ لگا کے تو دیکھ. خدا کی قسم کچھ نہ ملا تو ہماری گریبان, حضور کے ذکر میں کچھ نہیں ملتا تو تمہارے باپ کا نام سے. ہاں حضور علیہ السلام, حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت پڑھا لیا اور 2 باقی ہیں. خیال آیا قبلہ بدل جائے, خیال سے قبلہ بدل دیتے ہیں. تو کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتے. حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے. رب کریم چاہتا تو انتظار فرما لیتا کہ حبیب نماز پڑھا لیں تو وہی فرماؤں حبیب بدل لو قبلہ یا بنا لو قبلہ, اس کو جدھر مرضی ہے. رب کریم نے فرمایا نہیں, گل میرے حبیب دی ہے, بات میرے حبیب کی ہے. ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ قبلہ بدل جائے اور نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا. پتہ ہے کیا ہوا, قرآن کی آیت آ گئی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور میرے حبیب ہونے نماز دی حالت اور جتنے دل کرتا ہے اپنا بکڑے لو پھیر لو اسی لو قبلہ. اب ذرا ادھر دیکھنا, ادھر توجہ کرنا, بلکہ میں آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کھڑا ہوا ہوں. چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں. حضور علیہ السلام 2 رکعت پڑھائی ہیں, 2 باقی ہیں. حکم آیا کہ میرے حبیب قبلہ بدل لو. کوئی پانی گر جاندہ, میں وہ پیسوں والا نعت خوان نہیں ہوں, اس لیے آپ میرے ساتھ مل جائیں. ہاں کوئی پانی گر جاندہ, او میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ او در پھر جائے. میلاد نہیں منانا, میں نے کہا کوئی سڑتا ہے سڑ جائے, کوئی مردا ہے مر جائے. ہاتھ چکا دسو سنیا لے کنج وج کے میلاد
बाद मैं हुजूर ने 2 रकात पढ़ी है और 2 बाकी हैं। हुक्म आया मेरे हबीब जितने दिल करता है मुंह लुपेर लो, उसे क़िबला बना दे। अब जरा तवज्जो रखना, बताना यह चाह रहा हूँ, जब हुजूर की बात आए ना तो सहाबा अगर मगर में नहीं पढ़ते थे। सहाबा कहते थे सोड़ो जितने तुसी असी तोड़े पीछे पीछे। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते हुए नमाज की हालत में मस्जिद किबलातैन में थे। अगर यहाँ बैतुल मक़दस था तो राइट एट द बिहाइंड बिल्कुल अपोजिट साइड में पीछे तरफ काबतुल्लाह था। सिर्फ इतना रुख नहीं फेरना था बल्कि इस तरह रुख को फेरना था। हुजूर नमाज की हालत में मसल्ले से हटे। पहले हुजूर ने नमाज की हालत में रुख यहाँ से यहाँ किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही किस पर आई थी? क्या किबला बदलो? ये वही हुजूर पर आई थी? क्या ये वही सहाबा पर आई थी? नहीं। ये किसने सुना था कि किबला बदल लो? सिर्फ हुजूर ने सुना था। सहाबा पर वही नहीं आई, सहाबा ने आयत नहीं सुनी, ना सहाबा पर वही आई, ना हुजूर ने इशारा किया कि किबला बदल रहा है। समझ गए? सहाबा पर ना वही आई है, ना हुजूर ने बताया है कि किबला बदल रहा है। हुजूर ने रुख यहाँ से यहाँ किया। सहाबा को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। हुजूर ने वो यहाँ किया, सहाबा ने रुख यहाँ कर दिया। हुजूर ने यहाँ रुख किया, सहाबा ने यहाँ रुख किया, और हुजूर दूसरी तरफ मुंह करके चलना। सहाबा ने नमाज ना तोड़ी, हुजूर के पीछे पीछे चलना शुरू। किसी सहाबी ने यह सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ दे, या रसूल अल्लाह नमाज की हालत में किबले से रुख हटा रहे हैं। हुजूर ने रुख यहाँ किया, सहाबा ने रुख यहाँ किया। हुजूर चल पड़े, सहाबा हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। हुजूर ने बाकी 2 रकात वहां मुकम्मल की, किसी ने कोई सवाल न किया। बाकी 2 रकात वहां मुकम्मल की। बाद में किसी ने पूछा कि तुम्हें तो नहीं पता था कि किबला बदल रहा है? नमाज की हालत में रुख काबे से हटा लिया। कहा इबादत का मरकज काबा है, इबादत का मरकज मोहब्बत है। जिस जगह वो नजर नहीं आते वो काबा भी हो तो हम वो रास्ता ही छोड़। जब उर्वा बिन मसूद आया था ना, बुखारी में मौजूद है, कुफार मक्का ने उसको एजेंट बना के भेजा था और पूछा कि वहां क्या देख के आए हो? उर्वा बिन मसूद ने कहा भूल जाओ, हुजूर के गुलामों से तुम नहीं लड़ सकते। कहा क्यों? कहा हुजूर लुआब बिदान मुबारक। पंजाब कुछ जो देहाती लोग भी बैठे उनको समझाने के लिए, हुजूर थूक मुबारक फेंकते हैं, लुआब धान मुबारक फेंकते हैं। सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि लेकर चाट लिया करते हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने तो बुखारी में मौजूद है, हुजूर का पेशाब मुबारक पी लिया था। मेरे से किसी ने पूछा ओए सहाबा मिलाद का गाला नहीं खाते? मैंने कहा बुद्धू के बच्चे, जो पेशाब पी गए वो मिलाद का गाला नहीं खाते। उम्मे ऐमन ने पिया था। इमाम हाकिम ने यह हदीस नकल की है, ये रिवायत नकल की है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ उम्मे ऐमन, तूने मेरा पेशाब मुबारक पी लिया शरबत समझ के और हाथ नहीं लगी। हुजूर ने फरमाया ना तू जहन्नम में जाएगी ना कयामत तक आने वाली तेरी नस्लें। कहा कि मैंने देखा कि हुजूर थूक मुबारक फेंकते हैं, सहाबा लेकर चाट लिया करते हैं। मैं 10 मिनट और बोल लूं, आप थके तो नहीं? और कहा हुजूर वुजू फरमाते हैं, सहाबा वुजू का पानी पी जाते हैं, हल्लाक मुंह मुबारक काटता है, सहाबा उसको लेके हासिल कर लिया करते हैं। मेरे से किसी ने पूछा ये झंडियां लगाना किस आयत से साबित है? ये चरागा करना कुरान में कहाँ लिखा है? ये महफिल सजाना कुरान में कहाँ लिखा है? ये झंडियां लहराना कुरान में कहाँ लिखा है? ये जुलूस निकालना कुरान में कहाँ लिखा है? ये या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस कराना
قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم تو بس وہی کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا صحابہ تھوک چاٹ لیتے تھے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ صحابہ وضو کا پانی پی لیتے تھے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور دور گزرتے صحابہ خاک کو اٹھا کر اپنی دستاروں پہ لگایا کرتے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا صحابہ کا بھی یہی جواب تھا، ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ عشق کی عبارت کتاب پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھی جاتی۔ یہ نعرہ حیدری پر بھی ایک بات سن لو، حضرت علی سے بہتر آج کوئی شریعت جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضرت علی کا بھی یہی مزاج ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے تو حضور کی بات فرض عین ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی عشق رسول جو ہے اس پر تم اتنی محنت کرتے ہو، عشق رسول واجب ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول واجب ہے۔ آج ذرا حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میں لولیاں نہیں مارتا الحمدللہ، میں حدیث اور قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ، کوئی بات قرآن اور حدیث سے الگ نہیں کرتا۔ میرے شیخ نے مجھے کچھ اور سکھایا ہی نہیں ہے، سکھایا ہے تو یا رب کا قرآن سکھایا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سکھائی ہے۔ اور ذرا حدیث سے ثابت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں، پر قصور آپ کا ہے۔ آپ نے یا رسول اللہ کا نعرہ اتنے پیار سے لگایا کہ میری سوئی یہاں اٹک گئی۔ کیا بات! حضور علیہ السلام لبیک 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 یا تشریف رکھیں، ایک بار میرے ساتھ لگاؤ، لبیک 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 لبیک۔ عشق رسول واجب نہیں بھائی جان، عشق رسول فرض ہے، بلکہ فرض بھی نہیں فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، پورے انداز میں کنز العمال میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اور کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا اے علی، حضور نے نماز پڑھ لی اور حضرت علی بعد میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، ذرا بیٹھ۔ علی بیٹھے، حضور نے علی کی گود میں سر رکھ لیا، حضور سو گئے۔ حضور سو گئے، وہاں نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، لیکن علی نے حضور کو نہیں اٹھایا۔ یہ سب نے سن رکھا ہے نا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب کیا علی شریعت نہیں جانتے تھے؟ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب فرض اور واجب اکٹھے ہو جائے نا تو واجب کو ترک کرو اور فرض کو ادا کرو۔ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، فجر میں بالکل 2 رکعت کا وقت رہ گیا، آپ سنت کو ترک کر دو گے، فرض ادا کرو۔ واجب اور فرض اکٹھے ہو جائیں تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو قبلہ عدنان قادری صاحب، حضرت علی کو کیا شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ حضور کو اٹھا نہیں رہے، یہ عشق رسول ہے، نماز فرض ہے، فرض کا وقت گزرتے گزرتے گزر گیا، علی نے حضور کو نہ اٹھایا تو پتا چلا علی کے نزدیک عشق رسول واجب نہیں بلکہ عشق رسول فرض ہے۔ اور بھی جب کوئی ایسا عاشق ہونا تو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وہی علی ہے جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور سن لو، علی کا ملنگ صرف وہی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں۔ بے نمازی علی کا ملنگ نہیں بلکہ یزید کا ملنگ ہے۔ شریعت کا تارک علی کا ملنگ نہیں بلکہ یزید کا ملنگ ہے۔ سنت کا تارک علی والا نہیں بلکہ یزید والا ہے۔ علی والا وہی ہے جس کے رگوں میں حضور کی شریعت۔ حضور نے فرمایا علی نماز دا کی بنیا؟
کہا حضور وقت تو نکل گیا، دعا بھی ہے لیکن طبرانی میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں امر الشمس، حضور نے سورج کو کہا تیری جرت علی نے نماز نہیں پڑھی اور ڈوب گیا۔ حضور کے ایک حکم پر سورج باہر آ جاتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جات، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں، آخری 5-7 منٹ آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور حاضر اور ناظر کیسے ہیں؟ اب میں نے جو کہا نا حضور اپنی ولادت سے پہلے بھی حاضر تھے، اس کا شرعی معنی یہ ہے، حاضر ناظر کہا کہ حضور علیہ السلام جسم عطر کے ساتھ گنبد خضرا میں موجود ہے، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں، اور جب چاہے جہاں چاہے جسم عطر کے ساتھ بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضور دنیا میں آنے سے پہلے بھی حاضر اور بعد بھی حاضر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر بخاری کی حدیث سنو، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت وہ دانا نہ کھاتے یہ مسئلہ نہ بنتا، سارے جنت میں ہوتے، ایک دانے کی وجہ تو یہ سارا مسئلہ ہو جاتا۔ موجود ہے کہ حضرت آدم نے ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ لاجواب ہو گئے، یہ ان پہ غالب آ گئے۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں، حدیث بخاری کا احناف میں سب سے بڑا شارح ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا ڈائیلاگ ہوا، سوال یہ ہے یہ ملاقات کب ہوئی؟ نہیں سمجھا، عالم ارواح کی نہیں ہے کیونکہ سوال دانے کے معاملے میں ہے، نہیں سمجھا۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ، حضرت آدم کے وصال فرمانے اور حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے میں کئی سال کا ڈیفرنس ہے، کئی سال کا فرق ہے، اور حضور فرما رہے ہیں موسیٰ اور آدم ملے اور یہ ڈائیلاگ ہوا۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے ملاقات ہوئی کب؟ یہ تو بات پکی ہے کہ بخاری میں موجود ہے ملاقات ہوئی۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات دور آدم میں ہوئی تو موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر ناظر، اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی حاضر و ناظر۔ ارے موسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی، آدم بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی، اور جس نے مقتدی ایسے بنائے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ، تو امام کا عالم کیا ہو؟ حضور نے شفا شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھے کہا حضور اگر میں ہوا ہی کلا، حضور نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں پہ سلام میں پہل کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھ گئے کہا یا رسول اللہ اگر دروازہ ہی میں کھول رہا ہوں اندر کوئی ہے ہی نہیں تھا پھر میں کس نو سلام کرا؟ ایک خوشخبری سناؤں حضور کے غلاموں، اور یہ تم سب کے لیے بھی حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گا نا، مجھے سلام کر دینا۔ کیا بات ہے! جب سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضور کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا کہا؟ ابقیت اللہ ورسولہ، میں اللہ کو اور آپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آ رہا۔ ابو بکر حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہو سرکار آپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ پتہ چلا یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر بھی ہے اور ناظر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوا،
ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا، کہا حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا گھر جاؤ، 2 نفل پڑھو، اللہ سے میرے وسیلے سے دعا مانگو، اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کر دی ہے، میری سفارش فرمائیں۔ اب سوال تو آتا ہے کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے پکارو، تو پتہ چلا حضور بتانا چاہتے ہیں کوئی غریب مدینہ پاک آ نہیں سکتا تو پریشان نہ ہو، مجھے جہاں سے پکارے گا میں وہاں سے سنوں گا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کریں۔ پہلے 700 سال کسی نے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا، 700 سال بعد ایک ملا جمع جس نے کہا ہی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ارے کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اس انتظار میں رہے تھے کہ 700 سال بعد آ کے ایک حضرت ہمارے عقیدہ درست کریں گے؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ صحیح تھا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور انہی کا شاگردوں میں سے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ معرکہ تھا غزوے کے دوران، جب یہ پریشانی بن گئی کہ حلیہ ان کا بھی مسلمانوں جیسا، داڑیاں ان کی بھی مسلمانوں جیسی، اللہ اللہ وہ بھی کر رہے ہیں، توحید کے نعرے وہ بھی لگا رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تبلیغیں وہ بھی کرتے ہیں،